الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات دعا ہے رب کائنات بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بانیان کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے. اس کا ثواب ان کے بزرگان مرحومین و مرحومات کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. کریم اللہ بالخصوص ہمارے نوجوان مومن عزیز کمال حیدر کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بزرگان بانیان کے عزیزان رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں جوارے حسین ابن علی عطا فرمائے، شفاعت مولائے کائنات نصیب فرمائے. جو حاجتیں رکھتے ہیں کریم اللہ اس بی بی کے مصائب کے صدقہ میں پوری فرمائے. اس بی بی کے مصائب کے صدقہ میں کریم اللہ ہمارے جو نوجوان بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو بھی حاجتیں رکھتے ہیں کریم اللہ علیم بذات الصدور ذات ہے کریم اللہ ان کی پوری فرمائے. یہ مجلس بسلسلہ شہادت جناب سیدہ بنت پیغمبر رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، وہ بیٹی کہ جس کے قصیدے خود اللہ نے قرآن میں پڑھے اور رسول اللہ نے دنیا کو کئی مقامات پہ اس بیٹی کی عظمت بتائی کہ اس میری بیٹی کی اللہ کے نزدیک میرے نزدیک یہ عزت ہے، یہ مقام ہے. بیٹی ہے مگر اتنی عظمت، اتنی عزت، اتنا مقام جتنی بار بھی جب بھی جہاں بھی یہ بیٹی رسول اللہ کے سامنے آئیں اللہ کے نبی نے اٹھ کر استقبال کیا. جو مومنین بار انتظار میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. میرے بعد جلدی پہنچ گئے ہیں جناب علامہ علی حسین مدنی صاحب، جو جلدی رونق افروز منبر ہونے والے ہیں. بلکہ جب یہ بی بی سامنے آتی تو رسول اللہ اپنی مسند چھوڑ کر
چند قدم آگے چل کر اس بی بی کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیتے اور لے آ کر اپنی مسند پہ بٹھاتے اور کیا مقام ہے اس بی بی کا، سیدہ کا، زہرا کا۔ روایات کہتی ہیں فقط بٹھاتے نہیں تھے بلکہ جب تک بطول بیٹھی رہتی تھی نبی کھڑے رہتے تھے۔ جتنی دیر بی بی بیٹھی رہتی تھی اللہ کے نبی کھڑے رہتے تھے۔ ہر مقام پہ توحید و رسالت کا ساتھ یا علی نے دیا یا اس بی بی بطول نے دیا۔ مبالغہ میں نصارہ نجران کے ساتھ جب اللہ کا حکم ہوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اب دیکھیں عظمت جناب سیدہ تاریخ معین ہوئی مباہلہ کی، گئے مباہلہ کے لیے صادقین سارے ہی بطول کے گھر سے ملے۔ صادقین کی ضرورت تھی، سیدہ کی کس کس پہلو پہ باس کریں، ممکن ہی نہیں، اتنی عظمت ہے۔ یہ سارا تمغہ، ساری عظمت جناب بطول کے لیے۔ حکم ہو رہا ہے تو بطول کے بابا کو سچے جا رہے ہیں تو بطول کے گھر سے علی شوہر بطول، بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، بیٹوں کے لیے بطول کے بیٹوں کو مباہلہ میں لے کر جا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ بابا بھی بطول کا، شوہر بھی بطول کا، بیٹے بھی بطول کے۔ وَنِسَانَا جمع کا لفظ ہے، کائنات کی عورتوں کو جمع کیا جائے ایک بطول کی عظمت زیادہ ہے۔ عورتوں کی جگہ پہ اکیلی بطول جا رہی ہے، اکیلی جناب سیدہ جا رہی ہے۔ اور اس بطول کی عظمت یہ کیا ہے، جو ہار تسلیم کی اور جزیہ دیا ان کے سردار نے، پادریوں کے بزرگ نے اس بی بی کو آتے ہوئے دیکھا، ان کو پاس بلایا، علیحدہ بٹھا کر ماسٹر صاحب علیحدہ بلا کر کہا دیکھیں
یہ جو بیوی آ رہی ہے کرتے مباہلہ کرتے یہ نہ ہوتی تو ہم نے اپنی کتب میں پڑھا ہے یہ جو بیوی آ رہی ہے یہ بطول ہے، یہ بطول ہے، اس کے صدقہ میں باعزت خیمہ لگا دیا گیا، نبی سے بات ہو گئی، بیٹی لائے ہو اور بیٹی بھی بطول لائے ہو، یہ دعا کر دے گی تو ہم غرق ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ جب بطول کہہ دے گی ہم لعنتی بن جائیں گے تو ہم لعنتی نہیں بننا چاہتے، عظمت بطول سے واقف ہیں۔ تو یہ مباہلہ بتاتا ہے، اللہ اکبر، کہ جس پہ بطول زہرا ناراض ہو جائے وہ قیامت تک لعنتی ہو۔ لعنتی ہو جاتا ہے بطول کی عظمت ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ۔ کمزوری نکات محسوس کرتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں، سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد کہتے ہیں میں اپنے جسم میں کپ کپی نکاہت کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسا، مجھے اپنی چادر دے۔ صدیقہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مجھے اپنی چادر دے۔ ارے عظمت بطول کو سمجھیے، مقام بطول کیا ہے، عظمت سیدہ کیا ہے۔ جس زہرا کی چادر سے کائنات کے نبی کی کمزوری دور ہو، جسم کی نکاحت کمزوری، اس بیوی کی کیا عظمت، کیا مقام لی اللہ کے نبی نے اپنے اوپر۔ باہر سے حسن مجتبیٰ تشریف لائے، سلام کیا، سلام کے بعد عرض کی اماں آج میں اپنے گھر میں اپنے نانا محمد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ آئے تو نہیں، اشارہ کیا کہ سا کی طرف جہاں پہ جلوہ فغن تھی، اللہ کی رحمت، نبی اعظم کا حاضر تحت الکسا، یہ اس کسا کے نیچے ہے۔ اچھا کیا خوشی کے لمحات ہوں گے حسن مجتبیٰ پہ۔ قریب جاتے ہیں کسا کے، سلام عرض کرتے ہیں، نانا سلام ہو، اتأذن لی، کیا مجھے اجازت ہے میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ جواب ملا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے آ جاؤ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے آ جاؤ۔ آئے نانا کے ساتھ حسن مجتبیٰ، یہ ساری عظمت جناب سیدہ کے لیے۔ پھر حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، یہی الفاظ کیے اماں کے سلام کے بعد، اماں پاک خوشبو محسوس کر رہا ہوں،
طیبہ، پاک مسجد. کہیں نانا تو نہیں تشریف فرما ہوئے؟ کہا ہاں بیٹا، چادر کے نیچے نانا بھی ہیں، بھائی حسن بھی ہے. چلتی ہوئی چادر کے پاس ہے، نانا سے سلام کیا، نانا حسین کا سلام، اور مجھے اجازت ہے اس قصہ کے نیچے، اس چادر کے نیچے آ جاؤں. اب دیکھیں حسن سے کیا فرمایا نبی نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ جائے. اب حسین کے لیے یہ نہیں فرما رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فرماتے ہیں اے میری امت کے شافعی حسین آ جائیں. اے میری امت کی شفاعت کرنے والے قیامت کے دن آ جائیں. آگے چادر کی نیچے. پھر مولا امیر المومنین آئے، سلام کے بعد یہی جملے، چادر کے قریب گئے، اجازت طلب کی، نیچے آئے. یکے بعد دیگرے آتے رہے، آخر پہ بچ گئیں بطول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. عظمت جناب سیدہ دیکھیں، قریب آئیں، سلام کیا، سلام کا جواب ملا. اب پہلے جو آئے چادر اٹھاتے گئے، نبی کے پاس آتے گئے. جب سیدہ آئیں اجازت طلب کی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر کے نیچے آ جاؤں. کائنات کی قیمت کا جملہ ہے، اگر توجہ کی تو جب سنا جناب سیدہ آ گئی ہیں، اجازت طلب کر رہی ہیں، چاروں کونے چادر کے اللہ کے نبی نے کہا اٹھاؤ فاطمہ آ رہی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْقَصَاءِ أَخَذَ بِي رسول اللہ بِطَرَفَيِ الْقِصَاءِ. أَخَذَ بِي رسول اللہ بِطَرَفَيِ الْقِصَاءِ. چاروں کونے پکڑے، آگے. جب سیدہ آ گئی، اللہ کے نبی نے عظیم تعارف کرایا. حسین کے آنے پہ نہیں، حسن کے آنے پہ نہیں، علی کے آنے پہ نہیں. جب سیدہ آ گئی چادر کے نیچے تو اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت جو چادر کے نیچے ہیں، یہ ہے میرا. جن میں میری بیٹی ہے، حسنین شریفین ہیں، علی ولی حیدر کرار ان کے شوہر نامدار ہیں. ہم اکٹھے ہو گئے. تعارف کن لفظوں کے کر، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر نامدار علی ہیں، ان کے دو بیٹے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. جس کا تعارف اہل بیت کا تعارف، جن کے ابتداءً شروع میں فاطمہ سے ہوتا ہو، وہ اہل بیت. جن کا اللہ نے فاطمہ تھے، کہ اللہ بھی جانتا تھا، اللہ کو بھی پتا تھا کہ لوگوں نے کہنا ہے ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی اہل بیت ہیں، ہم بھی. تو نہیں، رسول اللہ اور اللہ نے کہا رشتے دینے سے اہل بیت نہیں ہو جائیں گے. نبی کی رشتہ داری سے اہل بیت نہیں ہو جائیں گے. نبوت کی رشتہ داری ہوگی تو اہل بیت.
نبی کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں، نبوت کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں۔ نبی کا رشتہ دار کافر ہو سکتا ہے، نیا نقطہ ہے۔ نبوت کا رشتہ دار یہ ہے، نبوت کے رشتہ دار جو کہ ساتھ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے۔ نبی کا رشتہ دار منافق ہو سکتا ہے، نبوت کا رشتہ دار کل ایمان ہوتا ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، جن کا تعلق فاطمہ سے ہوگا وہ اہل بیت ہے۔ وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے جو جنگوں سے واپس آ کر جن کے قدم رسول اللہ کے دروازے تک آئے، آگے جرت بھی نہیں۔ جو ہر حال میں نبوت سے منسلک رہے گا، سفر میں ہے نبوت سے منسلک، حضر میں ہے، شہر میں ہے نبوت سے منسلک، گھر میں ہے نبوت سے منسلک۔ تو یہ سیدہ کے جب یہ تعارف ہو گیا، اچھا یہ ہے اہل بیت۔ جناب سید کی عظمت، جب یہ اکٹھے ہو گئے نا، تعارف ہو گیا، اچھا یہ فاطمہ ہیں، میری طرف توجہ، یہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، حسن اور حسین ہیں، ان کے بابا محمد ہیں، تعارف فاطمہ سے کروایا، سارے ہیں نا۔ تو اللہ نے توجہ کرنا، لفظوں کی قدر کرنا۔ اچھا یہ اہل بیت ہے۔ جب 5 اکٹھے ہو گئے، جبرائیل نے کہا کریم اللہ مجھے بھی اجازت ہے اس چادر کے نیچے چلا جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جا، مگر یہ پیغام لے کر جا۔ ان کا حصہ نہیں بننا، یہ پیغام لے کر جانا ہے۔ کون سا پیغام؟ اللہ فرما رہا ہے کہ رجس کو تم سے دور رکھا ہے اللہ نے، رجس کو دور رکھا، ہر قسم کا رجس کو دور رکھا۔ اور پھر اللہ نے کیسا تمغہ بنایا۔ آپ تھوڑے سے دقیق الفاظ ہیں جن کا کھل کر بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور دشوار ہوتا ہے، جن کی تہ میں جانا ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا اچھا یہ اہل بیت ہے نا، رجس کو بھی ان سے دور رکھا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا پھر یہ زمین، یہ آسمان، زمین اور آسمان کے درمیان اگنے والی انگوری، یہ سمندر، ان میں چلنے والی کشتیاں، ان میں رہنے والی مخلوق، جو کچھ بھی ہے میں نے ان کی محبت میں خلق کیا۔ جو کچھ بھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ
تل کسا، آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، سورج اور چاند کی روشنی کو، سمندروں کو، ان میں چلنے والی تمام مخلوقات کو، کشتیوں کو خالق نہ کرتا اگر ان 5 تن سے محبت نہ ہوتی۔ ہم تاتل کے ساتھ یہ جو 5 ہیں نا، ان کی محبت میں سب کوئی خلق ہے۔ اب آسمان کس کے صدقہ میں ملا کائنات کو؟ محمد و اہل بیت محمد، 5 تن کی، بالخصوص فاطمہ کے صدقہ میں۔ یہ زمین جس پہ چل رہے ہیں یہ کس کے صدقہ میں؟ چونکہ تعارف ہو رہے ہم فاطمہ، تو یہ ہے اہل بیت جن میں فاطمہ ہے، ان کی شوہر علی ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، ان کے بابا محمد ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے کہ ملکیت یہ ساری ہے فاطمہ کی۔ اب جو فاطمہ کو نہیں مانے گا زمین پہ چلنا حرام۔ توجہ فرمائی، زمین پہ رہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب فاطمہ سے دوری ہو، بغض ہو، اولاد سیدہ سے بغض ہو، اور جو سیدہ کے صدقہ میں یہ زمین ملی ہے اس سے اگنے والی انگوری کا جو استعمال کرے گا بغض زہرا سے، بغض ہو زہرا سے، گویا کہ ان کے لیے یہ ان کی کریمی ہے۔ کریم اللہ آپ نے، اے اللہ، گویا کہ انہوں نے فرمایا اے کریم اللہ آپ نے ہماری محبت کے لیے خلق کیا ہے تو ہم اجازت دیتے ہیں یہ تصرف کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا، جس آیے مبارکہ کا میں نے موضوع قرار دیا، تلاوت کی، ٹھیک ہے اہل بیت النبوہ، اے میرے پیارے ٹھیک ہے، مگر قرآن میں ایک میری بھی شرط ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو محمد کی قربات سے محبت کرے گا اس کے لیے جائز ہوگی۔ جو محب جناب سیدہ ہوگا، جو محب جناب علی ہوگا، جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا، گویا کہ یہ سورج کی روشنی مضیّتاً کے لفظ ہیں، سورج کو بھی ان کی محبت کے لیے، اور اس سے آنے والی شعاعیں، اس سے آنے والی روشنی جسے دھوپ کہتے ہیں، اس روشنی کو بھی اللہ نے فاطمہ کی محبت میں، فاطمہ کی محبت میں خلق کیا۔ اور یہ چاند کی رات کو روشنی ہوتی ہے، اے چاند کی روشنی لینے والے، اس سے فائدے لینے والے، سمجھو نا پھر کہ اللہ نے فاطمہ کی محبت میں یہ روشنی چاند کو عطا کی ہے، تو فاطمہ سے بھی محبت کرنا پڑے گی۔ اگر نہیں کرو گے تو رات میں یہ روشنی لینا جائز نہیں ہوگی۔ حرام ہے، فقہی مسئلہ بھی ہے۔ جو کسی کی ملکیت ہو اس کی اجازت کے بغیر، تو اللہ نے جو شرط رکھی ان سے محبت کرو گے تو کائنات میں رہنا، ان سے
لینے والی جتنی چیزیں ہیں جو ضروریات کی ہیں، زمین پہ چلنا، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، زمین سے اگنے والی ہر چیز، شرط یہ ہے کہ فاطمہ سے محبت کرنا پڑے گی، علی سے محبت کرنا پڑے گی، علی کی محبت، زہرا کی شوق، یہ سارا کریڈٹ، ساری فضیلت زہرا سے۔ میں نے عرض کیا ہے پہلے کہ جہاں بھی توحید اور نبوت کو ضرورت پڑی وہاں پہ جناب زہرا کام آئی، یا جناب زہرا کے شوہر علی کام آئے، یا بیٹے۔ دیکھ لیں مباہلہ میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مباہلہ میں کون جا رہے ہیں؟ زہرا کا بابا شوہر علی، دو بیٹے حسن اور حسین جا رہے ہیں، تو محمد کو بھی پورے مدینہ میں سوائے زہرا کے گھر کے سچے کہیں سے نہ ملے۔ سوائے جناب بطول کے، بابا ہے تو بطول کا، مباہلہ میں جا رہا ہے، شوہر ہے تو بطول کا، بلو بچے ہیں مگر چونکہ صدیقہ ماں کے بیٹے ہیں، صداقت کے لیے وہاں ہونی تھی بددعا، لعنت ہونی تھی، فلعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کی، وہاں پہ جھوٹوں نے نہیں جانا، سچوں نے، صدیقین نے۔ تو صدیق وہی ہوتے ہیں جن کا زہرا سے تعلق ہو، جن کا زہرا سے تعلق ہوگا وہی صدیقین ہوں گے، وہی سچے ہوں گے، وہی صادق ہوں گے۔ جو زہرا سے پشت پھیریں گے وہ لعنتی ہو سکتا ہے، صدیق نہیں۔ لعنتی ہو سکتا ہے، صدیق نہیں ہو سکتا۔ قصہ میں زہرا، اور پھر طہارت کی گارنٹی دی اللہ نے، پھر جناب سیدہ کا یہ ذکر، جہاں یہ سیدہ کے گھر میں ہوا نا قصہ والا واقعہ، زہرا کے گھر میں رسول اللہ نے جسم میں کمزوری محسوس کی تو جناب زہرا سے گھر میں آ کر چادر طلب کی، سارے اکٹھے ہوئے، اور پھر دیکھیں عظمت جناب زہرا، جناب سیدہ، جناب بطول کیا ہے، اکٹھے ہو گئے، ساری باتیں ہو گئی، اللہ نے بھی تعارف کروا دیا، رزق کا بھی اعلان ہو گیا کہ یہ پاک ہیں، نجاست کو دور رکھا ہے ان سے، ان کے قریب نجاست نہیں آ سکتی، جن کے قریب نجاست نہیں آ سکتی تو نجس کیسے آ سکتے ہیں؟ اور پھر آگے جملے ہیں عظیم، وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔ اتنی عظمت جناب زہرا، تو کیا ذکر جناب سیدہ اور حسین شریفین اور شوہر نامدار علی اور بابا محمد کے ذکر کی اتنی عظمت۔ اللہ نے کہا جہاں زہرا کا اور ان کے لواحقین کا، بابا کا، شوہر کا، بیٹوں کا، ان صدیقین کا، ان طاہرین کا لطف لینا جہاں ذکر ہوگا، اس علاقے کو اللہ کے ملائکہ گھیرے میں لے لیں گے، اور جو جہاں بیٹھ کر زہرا کا ذکر سن رہے ہوں گے، اللہ کے ملائکہ سننے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ مغفرت کی دعا کریں گے۔ بابا کی کیا عظمت، شوہر کی، محمد کی تعریف کریں،
تو عظمت بطول کی ہے کہ محمد بطول کا بابا ہے. علی کی تعریف کریں تو عظمت زہرا کی ہے، شور بطول کا ہے. اور دنیا نے، شیعوں نے، علی والوں نے آپ نے مولا علی کا ایسا ذکر کیا، دنیا کو آج تک یاد ہے اور سن کر لطف آتے ہیں. ابو ذر غفاری ایک مولا کے نوکر، نام سنا ہے، پیارے صحابی، محمد عربی نے فرمایا تھا اس کی عظمت میں، اس زمین اور آسمان کے درمیان ماں نے وہ بیٹا جنم ہی نہیں ہے جو ابو ذر سے زیادہ صادق ہو، سچا ہو. جن کے نوکر اتنے عظیم، جب جلا وطن کیا گیا نا پہلے شام کی طرف، شام میں، اور پھر اعلان ہو گیا کہ علی کے اس محب کو شام سے باہر نہیں جانے دینا، باہر نہیں جا سکتا. یہ خوش ہو گیا کہ میری تو خواہش بھی یہی تھی. سننا توجہ سے ساتھ، لطف لینا. میں تو علی کا محب ہوں، ذکر بھی علی کا، عظمت بھی علی کی بیان کرنی ہے، تو زیادہ ضرورت شامیوں میں ہے کہ علی کی عظمت بتاؤں. شام والوں کو علی کی عظمت سن. صبح جب ہوتی تھی نا، ابو ذر غفاری انتظار کرتے تھے لوگوں کا بازاروں میں آنے کا، کس وقت جہاں زیادہ ہوتے تھے نا وہاں جا کر بڑی سادگی سے ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا، اپنے مولا کا ذکر کرنا، بطول کے شوہر کا ذکر کرتا، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر پہلے اپنا تعارف کراتا. ایھا الناس، لوگو، انا جندب ابن جنادہ، میں جنادہ کا بیٹا جندب ہوں، وصاحب رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد کا صحابی ہوں. توجہ کرنا کیسے یہ ہوتے ہیں علی کے غلام. علی کے شام میں یہ علی کی تعریف اور اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں جندب بن جنادہ ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں. رسول نے میرا نام ابو ذر غفاری رکھا ہے. سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، علی خیر البشر. اللہ اکبر یا رب. سمجھ ابو ذر شام میں رانا سا، پتہ بھی ہے باہر جانے کی بھی پابندی ہے، اکیلا ہے ابو ذر پورے شام میں. علی کے دشمن ہیں، دشمن میں کھڑے ہو کر کہہ رہا صاحب رسول اللہ ابو ذر غفاری، سمیت عن رسول اللہ، رسول اللہ سے سنا علی خیر البشر، کائنات میں سب سے اچھا بشر علی ہے. آگے لطف لینا ہے جنہوں نے نعرہ لگانا ہے ابو ذر کے اس قصیدے پہ، جو شام میں کھڑے ہو کر شامیوں کو علی کے قصیدے سنائے. آگے دیکھ کر کہتا ہے توجہ کرو، میں نے سنا ہے رسول اللہ سے علی خیر البشر ہے. ومن ابا فقد کفر، جس نے علی کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا. من ابا فقد کفر، جس نے علی کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا. سمجھو، یہ ابو ذر سنا رہا ہے لیکن یہ بات رسول کی سنا رہا ہے. اب رسول فرما رہے ہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. سنا ابو ذر غفاری رہا ہے
روایت رسول سے کر رہا ہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے جو علی کو چھوڑ گیا وہ کافر ہو گیا. یہ رسول نے فرمایا. عجیب تعلق ہے رسول اور علی کا. اگر آپ نے توجہ کی تو علی کے بارے میں رسول نے کہا، تھوڑا سا پیچھے جائیں، ایک مقام پہ علی نے فرمایا اکفر بعد الایمان. جب ایک جنگ میں سپاہی لوگ چھوڑ گئے، علی دوڑ کر رسول اللہ پہ پہنچے، زخمی حالت میں ان کو پایا. نبی نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر کہا یا علی سب جو بھاگ گئے مجھے چھوڑ کر، لطف لینا یار، سب جو مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ کیا بات ہے. یا علی سب چھوڑ گئے ڈر کی وجہ سے، مجھے اتنا ڈر تھا، رسول کو اکیلا چھوڑ دیا، سب بھاگ گئے. کوئی بات نہیں کی. جب ہی علی پہنچے نا ایسے رسول اللہ کے پاس، سر گود میں لے ایسے، یا علی آ گئے ہو؟ آ گیا ہوں. اچھا مجھے یہ بتاؤ، سب جو بھاگ گئے، سارے جو بھاگ گئے ہیں مجھے چھوڑ کر، تو کیوں نہیں بھاگا؟ ایسے رسول کے سر کی طرف اپنے منہ کو کیا. علی نے منہ ساتھ ملائے اور کہا، مسکرائے علی اور فرمایا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان. تجھے چھوڑ کر بھاگ جاتا، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اب کہاں جائیں، کیا کریں؟ یہ امیر المومنین کا فکر ہے، مقرر کرو. علی کا فکرہ ہے. علی فرما رہے ہیں اور رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. ان کے جواب میں رسول اللہ جواب سن کر آگے سے مسکرائے ہیں کہ واقعاً علی تم سچ کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ہے جو مجھے چھوڑ جائے گا ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا؟ چلو ایک اور طرف چلے جاتے ہیں، زہرا کے شوہر کی عظمت. اصل میں ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، محمد رسول اللہ پڑھ لیں، مسلمان ہیں. علی ولی اللہ پڑھیں گے، مومن ہو جائیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے. قبلہ آنا ہے، میں نے بالکل فوراً ممبر دے دینا ہے. توجہ کر، ایمان ہے کیا؟ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے. والعصر ان الانسان، علماء سے پوچھنا جہاں پہ اس پہلی آیت میں سورہ والعصر میں الف لام انسان پہ جو ہے یہ استغراق کا ہے، جو عمومیت پہ شعلہ صاحب دلالت کرتا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ سارے انسان خسارے میں ہیں. آگے اللہ استثنائیہ کے ساتھ اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں الا الذین آمنوا، مگر وہ بندہ خسارے میں نہیں ہو سکتا جو ایمان لایا.
اب ہم نے دیکھنا ہے ایمان کیا ہے۔ ایک جنگ میں جاتے ہیں، بہت بڑے دشمن خدا کے مقابلہ میں جا رہا ہے ایک بندہ خدا، کسی نے کہا شوہر جا رہا ہے بطول کا، کسی نے کہا وہ جا رہا ہے، کسی نے کہا ہمارے امام جا رہے ہیں، کسی نے کہا ہمارا مولا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا سب ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں رسول کہتا ہوں بارز الایمانو بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ جنگ خندق میں آنے والوں مجھ سے پوچھتے ہو نا تجھے سارا ایمان جا رہا ہے، سارا ایمان، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلہ میں۔ تو جو میں نے عرض کیا نا علی اور نبی کا رشتہ دیکھیں، جو علی کے مقابلہ میں آیا وہ بھی کل کفر، جو نبی کے مقابلہ میں آیا وہ بھی کل کفر، جو ان کے سامنے آیا مقابلہ میں آیا کل کفر۔ اور پھر تمغہ دیکھیں بطول کے شوہر کو اللہ کے نبی نے، ہمارا عقیدہ ہے نا پوری امت کا، بلکہ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی طرف سے بولتا بھی نہیں۔ ایک تھوڑا سا ٹائم لگا ہے علی کی ذرا کل کفر کا، گویا کہ کل کفر کے جو سار کو ایک بار میں قطع کرے اسے کل ایمان کی، اور وہ علی ہے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ اس کا سار، کل کفر کا سار لے کر آ رہے ہیں، ٹہل ٹل کر، آگے سے اللہ کے نبی کھڑے ہیں بڑے مطمئن ہو کر، صحابی بھی کھڑے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں، پہلے تو ملنے سے پہلے وہ ایسے سار مسکرائے علی، بڑا کیا وہ لمحہ ہوگا، کل ایمان نے کل کفر کا سارے سے پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ ہاذا عمر ابن عبد ود، یہی عمر ابن عبد ود ہے، 1000 جوانوں کی طاقت رکھنے والا۔ اللہ کے نبی نے پیشانی کا بوسہ لیا، ایک نظر ادھر کی اور عظیم تمغہ عنایت فرمایا کل ایمان کو، اپنے بھائی کو اللہ کے حکم سے فرمایا بس ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی یہ آج کی ضرب ثقلین کی عبادت سے ضربت علی جن، کتنا وقت لگا ہوگا ضرب پہ، جس علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادات سے افضل ہو۔ دو جملہ جنہوں نے لطف لینا ہے، جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے شعلہ صاحب افضل ہو، تو اس علی کا کافروں کے مشرکوں کے پورے شہر میں پوری رات بستر نبی پہ سونا وہ کتنا قیمتی ہوگا۔ سویا، اس کا سونا اللہ کو اتنا پسند، تو اللہ نے فرمایا بس یا علی تو نے تو نیند کر کے عام روٹین ہے نا، جو سو جائے کہتے ہیں سویا پڑا ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے اور کیا کیا ہے،
جو علی سو کر بھی اللہ کی رضائے لے لے. عموماً سونے والے کو بیکار سمجھا جاتا ہے نا، سویا پڑا ہے، دفتر جانا تھا نہیں گیا، یہ کام کرنا تھا نہیں کیا، نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھی، ایسے سوئے پڑا ہے. تو جس بطول کے شوہر کا سونا اتنا قیمتی ہو، اس کا جاگنا کتنا قیمتی ہو. علی نے سو کر اللہ کی رضائیں حاصل کر لی. تو یہ عظیم رشتے رسول اور علی کا، اور پھر بطول اور علی کا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرا حبیب گھبرا نہیں، ہم نے تو تجھے اولاد کثیر عطا فرمائی. کثیر عطا فرمائی. سبحان اللہ. زہرا فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھ اور قربانی دے. اللہ گارنٹی دے رہا ہے مومنین. جس نبی کی بیٹی کی اتنی عظمت ہے قرآن میں، اللہ گارنٹی دے رہے میرا حبیب افسردہ نہ ہو، گھبرا نہیں. جو تجھے ابتر کہتے ہیں نا، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قیامت تک کائنات کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جہاں تیری اولاد نہیں ہوگی. اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تحقیق تیرا دشمن ابتر رہے گا. تیرے دشمن کو کوئی باپ کہنے والا. تو آج کائنات کی کوئی زمین نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ، اور پھر کوئی سید ہے نا ان کی اولاد، تو فخر سے کہتے ہیں جناب ہم اولاد زہرا ہیں، ہم اولاد بطول ہیں. تو وہ جو کہتے تھے رسول ابتر ہے، آج ان کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہے. جناب سیدہ کی عظمت عام انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ بیان کرے. ہر لحاظ سے اس بی بی کے فضائل، اس بی بی کی عظمت، اس بی بی کی عبادت، اس بی بی کی ریاضت. ایک لقب اس بی بی کا بطول ہے، بطول. کمال ہو گیا. بطول کی جو تفصیل بیان کی ہے ائمہ نے کتب میں، علماء نے یہاں ہم تک پہنچائی ہے. مختصراً یہ ہے جنہوں نے لطف لینا ہے کہ جس کے دنیا پہ آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک جس کا ایک لمحہ بھی مصلی عبادت کے علاوہ نہ گزرے، اسے بطول کہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک لمحہ بھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ کی عبادت کے علاوہ نہ گزرے، اسے بطول کہتے ہیں. اس کی اتنی عظمت ہے. جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت تھا نا، رسول اللہ ساتھ بیٹھے، جناب فاطمہ بھی بیٹھی. علماء فرماتے ہیں میری طرف دیکھیں، آپ کی ضامتیں تمام ہونے والی ہیں، آنے والے ہیں آغا صاحب، بس آئیں گے تو میں منبر چھوڑ دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ، سیدہ کی عظمت، خدیجہ تیری بڑی خدمات ہیں، اسلام پہ سب کچھ قربان کیا ہے، مشکلات آ گئی ہیں، پتے کھائے ہیں، بوسیدہ لباس، اب تیرا آخری وقت ہے، کوئی وصیت، کوئی تیری خواہش، کوئی سوال، کچھ چاہیے. اللہ اکبر. مسکرائی جناب
محمد کی طرف دیکھ کر مسکر، جنہوں نے لطف لینا ہے میری طرف توجہ کریں۔ دیکھ کر جناب خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس خدیجہ کو محمد کی وجہ سے فاطمہ جیسی اللہ بیٹی عطا کر دے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، فاطمہ جیسی زہرا جیسی بیٹی عطا کر دے، اس نے دنیا سے کیا لینا ہے؟ عرب کی عورتوں نے کیا عرب کی عورتوں انہیں کیا پایا؟ کیا پایا؟ کیا پایا؟ خانہ صاحب نے جب آخری اوقات تھے نا، سب کچھ دین پہ زہرا کی ماں نے قربان کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کے دین پہ، اسلام پہ سب کچھ۔ تر امارت 80,000 اونٹ تجارت کے لیے جناب خدیجہ کے جاتے تھے، چلتے تھے، وہ سب کچھ محمد کے دین پہ قربان کر دیا۔ بلکہ ایک دفعہ کہا محمد میں ایک مجلس پڑھنا چاہتی ہوں، فاطمہ کی ماں نے کہا اہتمام کریں، اعلان ہو گیا، کناتیں لگ گئیں، اندر جناب خدیجہ فاطمہ کی ماں بیٹھ گئیں، باہر بڑے بڑے چودھری امیر غریب سارے آ گئے، بیوی نے وہاں پہ اعلان کیا، قبلہ بھی آ گئے ہیں، وہ مکہ کے چودھری بھی آ گئے، اکٹھے ہوگی، فاطمہ کی اماں نے وہاں پہ اونچا اعلان کر کے کہا او مکہ والو، تم میں بڑے بڑے چودھری بھی بیٹھے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مگر آج میں بھرے مجمع میں یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں، سب میں خدیجہ کے مقروض ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر آج جو میرے محمد کا کلمہ پڑھتا جائے گا میں قرض معاف کرتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، جو کلمہ پڑھتے تھے۔ اور پھر آخری محمد مصطفیٰ نے جب فرمایا کوئی خیش، بی بی نے خدیجہ نے آخری وقت بس آخری جملہ قبلہ صاحب کو ممبر دوں، اب کی ضامتیں تمام کروں، بس اشارہ کیا۔ علامہ نجم الحسن صاحب نے لکھا ہے اپنی بیٹی کی طرف، اے خدیجہ تیری کوئی خواہش، تیری کوئی وصیت؟ جناب خدیجہ زہرا کی اماں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ، میری یہی وصیت ہے، میرے جانے کے بعد میری ایک بیٹی ہے، زہرا کو مارے کوئی نہ۔ جناب خدیجہ نے کہا میری زہرا کو مارے کوئی نہ۔ جب عقد ہوا نا، شادی ہوئی زہرا کی، اللہ کے نبی نے زہرا کا ہاتھ پکڑا، علی کے ہاتھ، رخصتی کے وقت علی کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا یا علی یہ میری امانت ہے، یا علی یہ میری امانت ہے، میری امانت کا خیال رکھیں۔ تبھی تو علماء فرماتے ہیں جب دفنانے لگے قبر میں علی آخری وقت امامہ سر سے نیچے گر پڑا، رونے لگ پڑے، علی رو رو کر کہا اے اللہ کے نبی تو نے مجھے امانت سلامت دی تھی، مجھے معاف کرنا، آج تیری امانت میں واپس کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، مگر میں نہ پوری کر سکا، یہ تیری امانت ساری زخمی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ويمن كان بشر خالدون۔ اللهم صل على یہ نہ جھولا شہزادہ علی اصغر کا بنوا رہے ہیں، ان کی خدمت کریں ذرا۔ حضرات مومنین، قبلہ صاحب بالکل تشریف لا چکے ہیں، جو بھی حضرات باہر ہیں وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ خطبہ بنت نبی ہے، وہ خطابت کا شجر، اہل ذوق کے لیے کہ خطبہ بنت نبی ہے، وہ خطابت کا شجر، جس کی پہچان ہے اظہار صداقت کے ثمر، اور طول تاریخ میں کرتی ہے یہ آواز سفر،
طول تاریخ میں کرتی ہے یہ آواز سفر، یہ صدا آج بھی ہے جہد یقین کا محور، اور حق سے محروم جو کونین کی شہزادی ہے، حق سے محروم جو کونین کی شہزادی ہے، خطبہ بنت نبی آج بھی فریادی ہے۔ حضرات ذی وقار، اب آپ کے سامنے میں جس محقق ہستی کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، سرمایہ ملت جعفریہ، عالم با عمل، مفسر قرآن، مقرر عالم اسلام، وکیل ولایت علی ابن ابی طالب، وکیل جناب حق سیدہ جناب علامہ عزت مآب سید علی حسین مدنی صاحب، وہ رونق افروز ممبر ہوں گے اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب علامہ سید علی حسین مدنی صاحب برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ خطبہ بنت نبی ہے وہ خطابت کا شجر کہ خیبر شکن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، خیبر شکن کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جب سیدہ نے رو کے کہا یا علی مدد۔ جناب علامہ سید علی حسین مدنی صاحب۔ ہمارے منہ پر اگر آگے آ جاؤ، سائڈ میں بڑی